اللہ تعالیٰ گویا کہ اس آیت میں اس بات کا احساس دلا رہے ہیں کہ ظاہری سامان کا تو تم بڑا خیال کر رہے ہو، حج کے سفر پہ جا رہے ہو، تم نے کپڑوں کا بھی خیال کر لیا، تم نے وہاں پر جو چیزیں تمہیں ضرورت کی چاہیے ان کا بھی خیال کر لیا، تم نے موبائل چارجر، الیکٹرانک مشین جو بھی تمہیں ساتھ سفر کے اندر ضرورت چاہیے وہ ان سب کا خیال کر لیا۔ ایک چیز جو اصل تمہیں جس کے تیار کر کے جانا ہے وہ تمہارے لیے ہے تقوی۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سب سے بہترین چیز جو تم اپنے ساتھ توشہ سفر رکھو گے وہ تقوی ہے۔ جب آپ حج کے سفر پہ جا رہے ہیں، ہفتہ پہلے، مہینہ پہلے آپ اس کی یادوں میں کھو جائیں، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے، فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا۔ یہ کیفیات جذبات پیدا ہونی چاہیے۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ، جبیں افسردہ افسردہ، قدم لرزیدہ لرزیدہ۔ تو ایک طرف اللہ کے رسول کی تجلیات کا مرکز ہے مدینہ منورہ، اور ایک طرف ذات الہی کی تجلیات کا مرکز ہے مکہ المکرمہ۔ جب تک ہم وہاں پر جانے سے پہلے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ، مینٹلی طور پہ تیار نہیں کریں گے، ہمارا سفر کارآمد نہیں ہوگا۔ طواف کرتے ہیں انسان، مرد بھی کر رہے ہیں، عورتیں بھی طواف کر رہی ہیں، کبھی ٹکرا جاتا ہے، دماغ تمہارا کعبہ کی طرف اور اللہ کی طرف ایسا ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہ ہو کہ میرے برابر سے کون گزر گیا۔ یہ کیفیت نہ ہو تو پھر تو وہاں جانے کا فائدہ ہی نہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ المجتبى اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ماشاءاللہ بہت ہی مبارک اجتماع ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جانے والے حضرات جو حج کے لیے جا رہے ہیں، اس سے زیادہ مبارک سفر شاید زندگی میں کرنے کا موقع انسان کو نہیں ملتا۔ اور قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اسی کو اور چند یاد دہانیوں کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو حج کے مہینے متعین ہیں، انسان سارا سال یہ عمل نہیں کر سکتا۔ الحج اشہر معلومات، مخصوص وقت کے اندر حج کیا جائے گا۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو جس کے اوپر، جو اپنے اوپر حج کو فرض کر لے، یعنی احرام کی نیت باندھ لے، تو تین کام اس کو ہرگز نہیں کرنے۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حج کا جب سیشن اسٹارٹ ہو یا حج کا جب طریقہ بتایا شروع کیا جائے تو یہ کیا جائے کہ بھائی یہ کام کرنے ہیں، پھر کہا جائے کہ یہ کام نہیں کرنے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ خرابیاں ایسی ہیں کہ جو بہت زیادہ کثرت سے پیش آتی ہیں، تو اہتمام کے ساتھ اس کے اندر پہلے یہ کہہ دیا گیا کہ دیکھو جب حج کے اندر جاؤ تو عام طور پہ لوگ ان خرابیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ کام ہرگز نہیں کرنا۔ پھر فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، کہ خیر کا کام جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں، تمہاری نیتوں کے احوال کو بھی جانتے ہیں، تمہارے عمل کو بھی جانتے ہیں۔ ایک جو مجھے اصل تشریح کرنی تھی اس آیت کے اندر، جو بہت ہی بنیادی نقطہ ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا، آگے فرمایا اس آیت کے اندر وَتَزَوَّدُوا، اور توشہ لے لیا کرو۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جب ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ زاد و راحلہ، یعنی توشہ سفر جب کہا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں نے اپنے کپڑے رکھ لیے، سامان سفر باندھ لیا، کھانے پینے کا سامان رکھ لیا، بھائی میرا چشمہ رکھ دینا۔ ہم جب توشہ سفر ذہن میں آتا ہے تو ہم تیاری کرتے ہیں اپنی جسمانی چیزوں کی، وَتَزَوَّدُوا، کہ راستے کے لیے جب تم جا رہے ہو تو توشہ سفر رکھ لینا۔ ہم اپنی ساری جسمانی راحت کی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں اور ان کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں وَتَزَوَّدُوا، کہ توشہ سفر رکھ لو، اس حج کے مبارک سفر کے لیے کچھ سامان جو تم نے جمع کرنا ہے وہ کرو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور دیکھو بہترین توشہ سفر تقوی ہے۔ اب دیکھیں تقوی کا تعلق انسان کی
ضروریات سے ہے ہی نہیں. تقوی تو انسان کی باطنی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ گویا کہ اس آیت میں اس بات کا احساس دلا رہے ہیں کہ ظاہری سامان کا تو تم بڑا خیال کر رہے ہو، حج کے سفر پہ جا رہے ہو، تم نے کپڑوں کا بھی خیال کر لیا، تم نے وہاں پر جو چیزیں تمہیں ضرورت کی چاہیے ان کا بھی خیال کر لیا، تم نے موبائل چارجر، الیکٹرانک مشین جو بھی تمہیں ساتھ سفر کے اندر ضرورت چاہیے وہ ان سب کا خیال کر لیا. ایک چیز جو اصل تمہیں جس کے تیار کر کے جانا ہے وہ تمہارے لیے ہے تقوی. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سب سے بہترین چیز جو تم اپنے ساتھ توشہ سفر رکھو گے وہ تقوی ہے. اب آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ توشہ سفر لے جانے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہیں راستے کا سامان لے کے جانا ہے، اور سامان میں سب سے بہترین سامان تم جو لے کے جا رہے ہو وہ تقوی لے کے جا رہے ہو. تو معلوم ہوا کہ تقوی وہاں جا کے پیدا نہیں کرنا، تقوی یہیں پیدا کرنا ہے اور اپنے ساتھ لے کے جانا ہے. ایسا ہی ہے بھائی، سامان سفر اپنے ساتھ بیگ ہم لے کے جاتے ہیں نا، بریف کیس اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں. تو فرمایا بہترین چیز جو تم لے کے جاؤ گے وہ تقوی ہے، تقوی کو لے کے جاؤ. اب آگے جو پہلے جو 3 حکم دیے تھے ان تینوں کا تعلق انسان کے تقوی سے، جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ. 3 ایسی بڑی خرابیاں جو عام طور پہ انسان کے سفر حج میں پیش آتی ہیں. جب ہم حج کے سفر پہ جاتے ہیں تو ہمارے سامنے 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک میری ذات کا کردار جس کا تعلق میری ذات سے ہے، ہمیں اس کے لیے بھی تقوی کا اہتمام کرنا ہے اور اس کے لیے بھی تیاری کرنی ہے اور پھر اس کے بعد جانا ہے. اور دوسری ہمارا اجتماعیت کا ماحول. میں جب جا رہا ہوں تو میرے ساتھ ایک گروپ ہے، میرے ساتھ جب وہاں جاؤں گا وہاں پہ ہزاروں لاکھوں لوگ ہوں گے، ان کے ساتھ اجتماعیت کے ساتھ مجھے رہنا بھی ہے. اپنے گھر کے سکون، گھر کی راحت کو، اپنے جو ہے کیا کہتے ہیں تنعمات کا جو ایک ماحول ہوتا ہے، انسان جو اپنے گھروں کے اندر بڑے ناز و نعم کے ساتھ رہتا ہے اس کو چھوڑنا بھی ہے، تو وہ ایک اس کے تقاضے الگ ہیں. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے ذاتی تقاضوں کی طرف نشاندہی کی کہ دیکھو کہ جب انسان جب یہاں سے وہاں جائے تو ذاتی طور پہ انسان کی اخلاقی جو خرابیاں ہیں ان کو کنٹرول کرے. جب آپ یہاں سے جا رہے ہیں تو آپ کو تیاری کر کے جانا ہے، بغیر تیاری کے نہیں جانا ہے. پہلا تو سبق یہ مل گیا. دوسرا سبق ہمیں یہ مل گیا کہ ہمیں تیاری کرنی ہے یہاں سے اس طرح سے کہ وہ چیز جو ہم اپنے اندر پیدا کر کے یہاں سے لے کے جائیں وہاں جا کے مفید اور کارآمد ہو. اور وہ کیا چیز ہے کہ جب ہم اس سفر پہ جائیں تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے اندر ہونی چاہیے وہ ہمارا شوق ہونا چاہیے، وہ ہمارا عاشقانہ جذبہ ہونا چاہیے. یہ چیز ایسی نہیں ہے جو منٹوں میں پیدا ہوگی. جب آپ حج کے سفر پہ جا رہے ہیں ہفتہ پہلے، مہینہ پہلے آپ اس کی یادوں میں کھو جائیں. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے، فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. یہ کیفیات جذبات پیدا ہونے چاہیے. مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ، جبیں افسردہ افسردہ، قدم لرزیدہ لرزیدہ. جب ہم جا رہے ہیں تو اس مقام کی عظمت، اس کی ہیبت، اس کا اہتمام ہمارے ذہن پر، ہمارے انگ انگ کے اوپر طاری ہونا چاہیے کہ ہم کس عظیم الشان ہستی کی طرف جا رہے ہیں، ہم کس تجلیات الہی کے مرکز کی طرف جا رہے ہیں. وہ تجلیات الہی، وہ گھر، وہ بیت اللہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ، کہ جب کائنات بنائی پہلا گھر اللہ نے وہاں پر مکہ مکرمہ تعمیر کے اندر بیت اللہ تعمیر کیا، اس کے بعد کائنات کو آباد کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے قبر مبارک ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے وہاں ہم جا رہے ہیں، حاضر ہو رہے ہیں. تو ایک طرف اللہ کے رسول کی تجلیات کا مرکز ہے مدینہ منورہ، اور ایک طرف ذات الہی کی تجلیات کا مرکز ہے مکہ المکرمہ. جب تک ہم وہاں پر جانے سے پہلے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ، مینٹلی طور پہ تیار نہیں کریں گے، ہمارا سفر کارآمد نہیں ہوگا. یہ سفر ایک عاشقانہ سفر ہے. آپ جانتے ہیں کہ تمام جو عقل کے تقاضے ہیں ان کو اس سفر میں پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے. ویسے شریعت کو ہم دیکھتے ہیں تو شریعت یہ کہتی ہے کہ انسان صفائی ستھرائی کا اہتمام کرے، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھے، خوشبو لگاتا رہے، ایسے اقدام کرے جس سے دوسرے کو راحت ہو. لیکن اس سفر کے اندر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے حکم سے منع ہی کر دیا. بننا سورنا تو ہے ہی نہیں، خوشبو تو لگانی ہی نہیں ہے. ویسے عام طور پہ لباس پہننے کا حکم ہے، وہاں اتروا کے 2 چادریں پہنا دی. دیکھا جائے ویسے انسان سوچے کہ یار ایک جگہ کے چکر لگانے کا کیا فائدہ، لیکن یہ سفر عاشقانہ ہے.
جیسے کہ مجنوں کے بارے میں آتا ہے نا، وہ ایک شعر ہے، احب دیار لیلا و اطوف ذل جدار و ذل جدار، کہ میں جب لیلا کے شہر میں جاتا ہوں تو ایک ایک دیوار کو چومتا ہوں، ان دیواروں کے مجھے کوئی محبت نہیں ہے، لیکن یہاں سے لیلا گزرتی ہے اس لیے مجھے ان سے عشق۔ تو جب تک ہمارے اندر یہ جذبات پیدا نہیں ہوں گے کہ ہم اس جگہ کی طرف جا رہے ہیں کہ جس سے ہمارا والہانہ تعلق ہے، ہماری ابتدا بھی وہیں ہے اللہ کی طرف سے، ہماری انتہا بھی ہمیں وہیں جانا ہے، ہمارا پہلا سہارا بھی وہی تھا، ہمارا آخری سہارا بھی وہی ہے۔ دنیا میں آئے تھے، کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس سوائے اس کے کہ حکم الہی تھا، ہم اللہ کے حکم کے محتاج تھے، ہم چلے آئے، اور دنیا میں آ کے چند تعلق ہمارے قائم ہوئے، جب ہم جائیں گے تو اس کے بعد پھر سارے تعلق یہیں کے یہیں چھوڑ جائیں گے، ماں بھی، باپ بھی، بہن بھی، بھائی بھی، بیوی بھی، اولادیں بھی، یہ سارے تعلقات یہی رہ جائیں گے، وہی ایک خدا کا تعلق اور بندے کا تعلق رہ جائے گا۔ تو انسان کے سارے تعلقات، اس کا مرکز اور مرجع جو ہے وہ اللہ کی ذات ہو جائے۔ تو پہلے انسان کے جانے سے پہلے یہ عشق اور ایک جذب کی کیفیت ہونی چاہیے، وہ اشعار یا وہ نعت یا کلام انسان سنے جانے سے پہلے کہ جس کے اندر یہ شوق اور یہ جذبہ پیدا ہو۔ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ پہلے بڑا اچھا تھا کہ جب لوگ جو ہے یہاں سے بحری جہازوں سے سفر کر کے جاتے تھے، 3 دن 4 دن 6 دن لگتے تھے، اور جب جہاں سے جا رہے ہوتے تھے ایک ماحول، ایک فضا قائم ہو جاتی تھی، کوئی تلبیہ پڑھ رہا ہے، کوئی لبیک اللہم لبیک پڑھ رہا ہے، کوئی دعائیں مانگ رہا ہے، کوئی اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے پہلے سے تیار کر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو جس طرح جسمانی طور پہ ہم تیار کرتے ہیں، اپنے آپ کو روحانی طور پہ بھی تیار کریں کہ ہم اس بڑے مقام الہی کے پاس جا رہے ہیں، اور جب ہم قیامت میں کھڑے ہوں گے تو یہی منظر ہوگا، میدان محشر ہوگا، اللہ کی ذات ہمارے سامنے ہوگی اور ہم اس کو دیکھ رہے ہوں گے، اور ہم سوالات و جوابات کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے، جنت بھی ہوگی ہمارے سامنے، دوزخ بھی ہوگی ہمارے سامنے، گویا کہ ایک طرح سے پریپریشن ہے یہ اس کی، کہ اللہ نے اپنی زندگی میں ہمیں اس مقام پر پہلے بلا کر ایک دفعہ یہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ تو اگر وہ جذبات اور کیفیات ہمارے اندر نہ آئے تو ہمارا یہ سفر ادھورا ہو جائے گا۔ تو یہ سفر ایک عاشقانہ سفر ہے۔ تو عشق انسان کو جبھی ہوتا ہے جب عقل پیچھے رہ جاتی ہے، سمجھ آ رہی بات؟ جب تک انسان عقل کو سامنے رکھتا ہے عشق نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس سفر کے تقاضے عاشقانہ ہیں۔ اس سفر کے اندر انسان کو کہہ دیا گیا الحج السج والعج، کہ افضل الحج کون سا ہے؟ فرمایا جو پراگندہ حال ہو، بالکل غبار آلود ہو، فکر ہی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں ہے اپنی۔ وہاں پہ جا کے فرمایا کہ بھئی حج کون سا ہے؟ الحج الشعث الطفل، کہ حج تو وہ ہے کہ جس کے اندر انسان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھے، لبیک اللہم لبیک کی پکار ہو، کثرت ہو، جوش کے ساتھ، کبھی کسی اونچائی پہ چڑھ رہا ہے تو لبیک اللہم لبیک، کبھی نیچے اتر رہا ہے تو لبیک اللہم لبیک، والہانہ جذبات انسان کے اندر ہوں، انسان دنیا و ما فیہا سے قطع تعلق ہو جائے اس سفر کے اندر۔ یہ سفر کی انسان کی بنیادی ضرورت ہے کہ جب وہاں جائیں تو آپ نے چند کاموں کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے۔ ایک تو کردار کے اوپر محنت، جس کو اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو فلا رفثا، وہاں پہ ویسے عام طور پہ دیکھیں، میں نے آپ کو کہا نا کہ حج کا جو سفر ہے یہ سارے عقلی تقاضوں کے خلاف ہے۔ ساری زندگی شریعت یہ کہتی ہے پردے کا اہتمام ہونا چاہیے، خاتون کا چہرہ نہیں کھلنا چاہیے، حجاب ہے اس کے لیے، وہاں جا کے خود کہہ دیا کہ حجاب کی ضرورت نہیں ہے، چہرے پہ کپڑا نہیں لگنا چاہیے عورت کو۔ تو لازمی سی بات ہے وہ جگہ، وہ مقام ایسا ہے، وہ روحانی برکت والا ماحول ایسا ہے کہ یہاں پہ آ کے بھی اگر تم اس کام میں لگ گئے، بد نگاہی میں لگ گئے اور بری سوچ و فکر میں لگ گئے تو پھر تو تمہارا ستیہ ناس ہو گیا۔ اگر اس جگہ پہ بھی آ کے تم اپنے دل کو، اپنے دماغ کو صاف نہیں کر سکے، فَأَيُّ قَرْيَةٍ بَعْدَهَا، اس کے علاوہ دنیا میں اور کون سی جگہ ہوگی کہ جہاں تمہارا دل، دماغ اور تمہارا جو ہے وہ اعمال صاف ہوں گے۔ تو پہلی چیز وہاں پر یہ ہے کہ چونکہ پردے کا اللہ نے ایک حکمت کی وجہ سے وہاں پردے کا حکم ختم فرما دیا، تو فرمایا کہ دیکھو بے حیائی نہیں، وہاں پہ جاؤ گے وہاں پہ گوری عورتیں بھی ہوں گی، کالی عورتیں بھی ہوں گی، ہر قسم کی عورتیں ہوں گی، اور اللہ نے ان کو چہرہ کے پردہ کرنے سے بھی منع کیا ہوا ہے، روکا ہوا ہے، چہرے کے اوپر پردہ نہیں لگنا چاہیے۔ اپنے طور پہ خواتین احتیاطاً کر لیتی ہیں، ایک ہیٹ لگا کے آگے کر لیا، لیکن ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا، پھر گرمی اتنی، پھر اس کے بعد پسینہ بہت زیادہ، پھر اس کے بعد وہاں پر نہانا دھونا بھی نہیں ہوتا، اپنے جسم سے گندگی صاف نہیں کرنی ہوتی، تو یہ اس وجہ سے بھی بہت زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو شریعت نے اس کو وہاں پہ رخصت دی کہ چہرہ اپنا نہ چھپاؤ تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو وہاں فرما دیا کہ دیکھو تمہارا یہ کام یہ ہے کہ وہاں جا کے فلا رفث، بے حیائی کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ طواف کرتے ہیں انسان، مرد بھی کر رہے ہیں، عورتیں بھی طواف کر رہی ہیں، کبھی ٹکرا جاتا ہے، دماغ تمہارا کعبہ کی طرف اور اللہ کی طرف ایسا ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہ ہو کہ میرے برابر سے کون گزر گیا۔ یہ کیفیت نہ ہو تو پھر تو وہاں جانے کا فائدہ ہی نہیں۔
اگر انسان وہاں جا کر بھی یہ سوچتا رہے کہ میرے دائیں کون ہیں میرے بائیں کون ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہن تو اس کا اللہ کی ذات سے ہٹا ہوا ہے۔ یہ جو انسان کے اوپر عشق کے جذبات ہوتے ہیں نا، وہ معشوق کے علاوہ ہر چیز کو بھلا دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جب انسان کے اوپر عاشقانہ جذبات ہوتے ہیں تو اس کے سامنے صرف اور صرف معشوق ہوتی ہے، اس کے علاوہ ہر چیز غائب ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ گویا کہ اپنی ذات سے عشق کرنا سکھا رہے ہیں اس سفر کے اندر، کہ دیکھو یہ سفر ایسا ہے جو ہمارے ساتھ ایک عاشقانہ سفر ہے، مجھ سے تعلق کا معاملہ ہے، میں ہوں اور تم ہو، اس کے علاوہ تم دنیا و مافیا کو چھوڑ دو، نہ بننے سنورنے کی طرف توجہ ہو، نہ بالوں کو کاٹنے کی طرف توجہ ہو، نہ خوشبو لگانے کی طرف توجہ ہو، نہ تمہاری جو ہے کپڑے پہننے اچھے اچھے کپڑے پہننے کی طرف توجہ ہو۔ یہ ساری ضروریات زندگی کو ایک سائڈ پہ لگا دیا کہ ان سب کو چھوڑ دو اور میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تو پہلا کام تو یہ کہا کہ فلا رفث، پھر فرمایا ولا فسوق۔ دیکھو وہاں پر جاؤ گے تو بہت سی چیز ایسے ہیں کہ جب انسان اپنے ایک کمفرٹیبل زون سے نکلتا ہے تو مزاج کے ناموافق چیزیں پیش آتی ہیں۔ تو فرمایا کہ ولا جدال فی الحج، کہ وہاں پر جا کے جو ہے وہ لڑائی جھگڑے نہیں ہونے چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھئی لا محالہ انسان جب اجتماعیت کے اندر ہوتا ہے، انفرادی طور پہ جب اپنے کام کر رہا ہوتا ہے تو اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن اب وہاں پر کیا ہے، اجتماعیت ہے، سب کی رعایت رکھنی ہے۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یہاں رکنا چاہیے، دوسرا صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہاں رکنا چاہیے، ایک صاحب کہہ رہے ہیں اس وقت نکل جانا چاہیے آگے سفر کے لیے، دوسرے صاحب کہہ رہے ہیں نہیں نکلنا چاہیے۔ تو جب وہاں پر یہ سب حالات آتے ہیں، پھر اس کے بعد انسان اپنے کھانے پینے کے جو مزاج کے مطابق ہوتا ہے اس سے دور ہوتا ہے، انسان اپنے ماحول جس میں سوتا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں مجھے اپنے بستر کے علاوہ نیند نہیں آتی، اب وہاں پہ تو منی کے اندر قبر کے برابر بستر ہے، ادھر سے بھی ایک انسان اوپر گر رہا ہے، ادھر سے بھی انسان اوپر گر رہا ہے، کسی کی بدبو آ رہی ہے، کسی کی اسمیل، یہ برداشت کرنی ہے۔ یہ سفر نام ہی مشقتوں کے برداشت کرنے کا ہے۔ انسان اپنے اندر اپنی مشقتوں کو، اپنی چاہتوں کو، اپنی راحتوں کو بھول جائے سفر کے اندر۔ یہ نہ سوچے کہ میں نے 16 لاکھ کا پیکیج لیا ہے، میں نے 32 لاکھ کا پیکیج لیا ہے، مجھے فلانی چیز نہیں ملی، میں تو اس پہ احتجاج کروں۔ احتجاج کچھ نہیں، یہ اللہ نے اپنے گھر بلایا، بس بہت بڑی اس کی نعمت ہے، اس کی راحت ہے۔ جو اس کی طرف سے مل گیا اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، جو نہیں ملا شکایت نہیں، زبان نہیں کھلنی اس کے اوپر۔ اتنا بڑا سفر اللہ نے کرا دیا، اتنی بڑی نعمت اللہ نے دے دی، اتنی بڑی راحت اللہ نے دے دی، اللہ نے اپنی ملاقات کا وقت دے دیا۔ یہ حج ایسا ہے، حدیث میں آتا ہے الحاج والمعتمر وفد اللہ، یہ اللہ کا وفد ہے جو اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے۔ تو ایک آدمی کو بادشاہ وقت ملاقات کا ٹائم دے دے، وہ ملاقات کے وقت کہہ رہا ہو کہ مجھے تو اے سی کی ہوا صحیح نہیں آ رہی، بادشاہ کتنا ناراض ہوگا کہ اللہ کے بندے ہم نے تجھے بلا لیا، اتنی بڑی بات ہے، ہم نے تجھے سامنے کھڑا کر دیا، یہ کم نعمت ہے، اور تم یہاں پہ آگے کہہ رہے ہو کہ اس کا اے سی نہیں چل رہا ہے، اس کا پنکھا نہیں چل رہا ہے، یہاں سے گرمی ہو رہی ہے، یہاں کھانے کا نمک زیادہ ہے، یہاں وہاں لوگ اس پہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔